کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہر مسلمان کا یہ کلمہ طیبہ صحیح ہونا چاہیے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنے مسلمان بعض اوقات کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں آتا، مفہوم نہیں پتا. جس کلمے نے ہمیں مسلمان بنایا ہمیں اس کا نہیں پتا. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی اگر دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ میں مبتلا ہیں اور ہم سے فلاں مشکلات ہے، تو میں نے آپ کو کتنا آسان طریقہ بتا دیا. کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھیں، یہ کلمہ خود آپ کو دیندار بنا دے گا. قرآن سے میں نے بتایا آپ کو یثبت اللہ، یہ آپ کو ثابت قدم بنا دے گا. اچھا، تو کلمہ طیبہ کا ترجمہ، کلمہ طیبہ کا مطلب، کلمہ طیبہ کا مطلب ایک تو تبلیغ والے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، بس آسان سا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی ماننی ہے، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی. اس میں ہم سے یہ دو مطالبے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. دوسرا جس کو ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمہ شہادت میں ہم سے کیا ہے؟ دو باتیں بتائیں، ایک توحید ایک رسالت. آپ لوگ یہ کلمہ دوہرا لیں، یہ دو کلمے دو ہو کے دوہرا لیں. کلمہ طیبہ اس کا ترجمہ اس کا مطلب، کلمہ شہادت اس کا ترجمہ اس کا مطلب. اچھا جی آ جائیے. اچھا، آج آپ کو مزہ آ جائے گا اگر آپ اللہ کا تعارف یاد کریں. دیکھیے میں اس کو پہلے زبانی پڑھتا ہوں، آپ سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں. یہ نہیں کہ کبھی پہلے نہ تھا پھر ہو گیا. قرآن میں ہے هو الاول والآخر، وہی اول حقیقی ہے، اس کے لیے ابتدا نہیں. وہی آخر حقیقی ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں. یہ تو ہم نے بتایا. اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ازل کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے، ابد کہتے ہیں ہمیشہ تک کے لیے ہے. اس کی وہ اول ہے، وہی آخر ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ الفاظ. اگلی بات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی خوبیاں دیکھیے بہت ہیں. اگر میں تھوڑی سی گہری بات عرض کروں تو علماء کہتے ہیں کہ کچھ صفات ذات ہیں اور کچھ صفات افعال ہیں. تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ایسا کیجئے، آپ یوں بولیے، ایک صفت ہے حیات، بولیں ایک صفت ہے حیات، ایک صفت ہے سمع سننا، اور ایک صفت ہے بصر دیکھنا، اور ایک صفت ہے علم جاننا، اور ایک صفت ہے ارادہ اور مشیت. ٹھیک ہے، اور ایک صفت ہے قدرت. یہ میں نے موٹے عنوان دیے، اب میں ان کی تشریح بتاؤں گا. پہلے ان کو دہرائیے. پہلی صفت اللہ کی کیا ہے؟ حیات. دوسری صفت کیا ہے؟ سمع. تیسری صفت کیا ہے؟ بصر. چوتھی صفت کیا ہے؟ علم. پانچویں صفت کیا ہے؟ مشیت اور ارادہ. اور کتنے ہو گئے؟ اور چھٹی صفت کیا ہے؟ قدرت. دوبارہ بولیے، پہلی صفت کیا ہے؟ حیات. دوسری صفت کیا ہے؟ سمع. تیسری صفت کیا ہے؟ بصر. چوتھی صفت کیا ہے؟ علم. پانچویں صفت کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت. اور چھٹی صفت کیا ہے؟ قدرت. اس کو دہرائیے آپ لوگ. اچھا، اب ہم ان کا مطلب دیکھیے. یہ بڑا کام آپ کو مل گیا. ساری زندگی اللہ کا تعارف آپ نے ایسے ہی کرانا ہے. یہ 6 صفات اپنی ذہن میں بٹھائیے، اور ان 6 صفات کو ساری دنیا میں اللہ آپ کو بلوائے، اپنے گھروں میں، اولادوں کو، اداروں میں. اور یاد رکھیے، جتنا اللہ کا تعارف مضبوط ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنی زندگی آسان ہوگی. تو سب سے پہلی بات ہم نے کیا کہی؟ اب آپ اس کو یوں بولیں گے، اللہ حی ہے. اللہ حی ہے یعنی زندہ ہے. صفت حیات اس کے لیے ثابت ہے. هو الحی القیوم،
وہ زندہ ہے، وہ ہر چیز کا قائم کرنے والا ہے. پڑھتے ہیں نا اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ تعالیٰ حی ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے سب کو زندگی ہے، وہ قیوم ہے، سب کو تھامنے والا ہے. دوسری صفت بہت غور سے سنیے گا، اگر ہم ان صفات کو جتنا بولیں گے ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائیں گے، ہماری تربیت ہو جائے گی، بس ختم مسئلہ. اللہ والوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو تربیت کی، میں نے آپ کو کل ایک بات بولی تھی، تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے تربیت کی ابتدا؟ اخلاص سے. اور تربیت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ احسان پر. تربیت کی احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں کہ ہر وقت دل میں دماغ میں اللہ کا دھیان رہے. کیا دھیان رہے گا اللہ کا؟ میرے بولوں کو سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتوں کو جان رہا ہے، بس ختم. اور کیا ہے؟ یہاں تک کوئی پہنچ گیا بس وہ اللہ کا ولی بن گیا. یہ لوگ اللہ والے جتنی محنتیں کرتے ہیں وہ یہاں تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں. وہ سمیع ہے. اب سنیے، اللہ تعالیٰ کو سننے کا وصف حاصل ہے، وہ تمام مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے. ہم تو نہیں سن سکتے نا، دو آدمی بولیں گے ہم کہیں گے بھائی تم ایک خاموش ہو ایک بولے. اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے. ایک بات کا سننا دوسری بات سے معنی نہیں بنتا. ایسا نہیں کہ اس کی سن رہا ہے تو اس کی نہیں سن سکتا. وہ ساری مخلوق، انس ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، چرند پرند درند، ہوائی فضائی دریائی، جتنی بر و بحر کی مخلوقات ہیں، وہ اپنی اپنی بولیوں میں جو بولتے ہیں ایک لمحے میں میرا اللہ سب کو سنتا ہے. وہ مختلف زبانوں سے اس کو اشتباہ نہیں ہوتا. کوئی پشتو میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں، کوئی سندھی میں، فارسی میں، انگلش میں، انگریزی میں، چائنیز میں. وہ مختلف زبانوں کو، مختلف لوگوں کی بیک وقت سب کی سنتا ہے، اس کو اشتباہ نہیں ہوتا. وہ بیک وقت پرندوں کے چہچہانے کو، پہاڑوں کے اندر کیڑوں کے بھن بھنانے کو، صاف چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کو، دریا میں مچھلیوں کی آوازوں کو، مچھر اور چونٹی کے باریک نسوں میں جو خون دوران کرتا ہوا ایک بند سے، جوڑ سے جو دوسرے جوڑ میں منتقل ہوتا ہے، اس کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. قرآن میں ہے ان اللہ سمیع علیم. کیا ان بولوں میں کیا لذت ہے. دہرائیں گے، ایک مرتبہ دہراتا ہوں پھر آپ دہرائیے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کی بیک وقت سنتا ہے. ایک کی سننے سے دوسرا کا سننا مانے نہیں بنتا. ایک بولی کی وجہ سے دوسری بولی مانے نہیں بنتی. وہ ایک ہی لمحے میں پرندوں کی چہچہاٹ، پہاڑوں کے اندر کیڑوں کی بھن بھناہٹ اور صاف چکنے پتھر پہ چلنے والی چونٹی کی قدموں کی آواز اور مچھر کے اور یعنی معمولی کیڑوں کے نسوں کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ اس کی آواز کو بھی سن. ٹھیک ہے، یہ بولنے ہیں. آگے چلو، اگلی بات صفت سمع سمجھ میں آ گئی. صفت بصر. اب مجھے بتائیے، وہ ہماری غیبتوں کو نہیں سنتا ہو، وہ ہماری بد تہذیبیوں کو نہیں سنتا ہو؟ بس جس کا یہ دھیان جتنا بڑھ جائے، ان اللہ سمیع علیم. اس لیے قرآن بھرا ہوا ہے ان اللہ. وہ آپ تلاوت کریں وہ بھی سنتا ہے، آپ علم سکھائیں وہ بھی سنتا ہے، آپ غیبت کریں وہ بھی سنتا ہے. ان اللہ سمیع. اللہ کون ہے؟ سمیع ہے. آگے صفت بصر. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، نزدیک ہو، دور ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، سب کو بلا تفاوت یکساں دیکھتا ہے. کسی وقت کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء بصیر. اللہ تعالیٰ ہم یوں آنکھ کے قریب کر لیں تو بھی نظر نہیں آتا، آنکھ دور کر لیں تو نظر نہیں آتا، دیوار کے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا. قریب والا صاف نظر آتا ہے، دور والا صاف نظر نہیں آتا. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اس کو سب نظر آتا. اس کو تنہائیوں میں وہ ہم کو دیکھتا ہے، وہ خلوت میں ہم کو دیکھتا ہے. میں نے ابھی پڑھ رہا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء میں سے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ کی قبر کے قریب ان کی قبر ہے مکہ مکرمہ میں.
ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے، تو ایک ان کے خادم کہنے لگے میں نے غور کیا حضرت جب سوتے ہیں میں نے کبھی حضرت کو پیر پھیلاتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میں حیران ہوا، پہلے تو میں سمجھا اتفاق ہے. ایک دن میں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیسے سوتے ہیں، ایسے کیسے آرام ملتا ہوگا، آپ یہ کیسے سوتے ہیں پیر سکیڑ کر، آپ کو آرام کیسے ملتا ہوگا؟ فرمانے لگے اللہ کا دھیان کی وجہ سے کہ اللہ کے سامنے بھی کوئی پیر پھیلا کے، کوئی بزرگ بیٹھا ہوا کوئی پیر پھیلا کے بیٹھتا ہے؟ تو اتنا اللہ کا دھیان ان کو حاصل تھا، اللہ دیکھ رہے ہیں میں کیسے پیر پھیلا کے سوں. میرے بھائیوں، ہمیں گناہ کے وقت بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا، ہمیں تنہائیوں میں بھی یہ دھیان نہیں ہوتا کہ میرا کریم رب مجھے دیکھ رہا. یوسف علیہ السلام کو یہ جب جو ہے اس نے زلیخا نے ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرنا چاہا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ، تو انہوں نے کیا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ، خدا کی پناہ میں یہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا محسن ہے، وہ میرا مربی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کرنے کا کام ہے، کرنے کے کام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کرنے کا کیا کرنے کا، ہمارا یہ دھیان بڑھ جائے، ہماری یہ اس دھیان میں ترقی ہو جائے. اللہ دیکھ رہے. ذکر جو تنہائیوں میں کرواتے ہیں اللہ والے، وہ کس لیے کراتے ہیں؟ اس لیے کراتے ہیں کہ یہ دھیان بڑھ جائے. اس کے بغیر یہ دھیان نہیں ملتا. ہمارا حال یہ ہے، ہمیں سجدوں میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں. تو ہمیں، میں کل آیت پڑھ رہا تھا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے تھے، وہ تجارت بھی کرتے تھے، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا تھا. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہمارا، تو اب اس حال میں اگر میں اور آپ مر گئے، ہم اللہ کے یہاں کتنے بے قیمت ہو. تو دوستوں، طے کر لو زندگی کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے، اللہ کا دھیان بڑھانا ہے، اللہ کا دھیان بڑھانا ہے. بس زندگی سنور جائے. لوگ کہتے ہیں جی مجھ سے فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، فلاں گناہ نہیں چھوٹتا. بھائی محنت کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. گناہ کے وقت تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، گناہ سے پہلے محنت کرنا پڑے. روزانہ وقت نکالیں تلاوت کے لیے، روزانہ وقت نکالیں ذکر کے لیے، تب اللہ پاک یہ نعمتیں دیتے ہیں. بھائی تب اللہ یہ نعمتیں دیتے ہیں. یہ بڑی نعمتیں ہیں، یہ گنتی میں چند لوگوں کو ملتی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں. تو کون انشاءاللہ اس کا طالب بنے گا؟ ہاں، اور اللہ سے مانگے. میں نے حضرت حاجی صاحب کی دعا میں کہا، اے اللہ، دعا کرتے تھے ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان دے دے، ہر آن ہر گھڑی اپنے ذات عالی کا دھیان دے دے. تو ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کون ہے؟ بصیر ہے، قریب کا دیکھتے ہیں، دور کا دیکھتے ہیں، دن میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک یکساں دیکھتے ہیں. اللہ پاک ایسے دیکھنے والے. اگلی بات، اللہ علیم ہے، علم والے ہیں. آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی چیز ان سے کوئی پوشیدہ نہیں. جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، وہ سب ان کو پہلے سے پتا ہے. جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو ہوگا، وہ سب ان کو پہلے سے پتا ہے، ازل سے پتا ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص یہ کام کرے گا، فلاں وقت میں یہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر ساتوں آسمان اور تحت الثری، نیچے گیلی مٹی میں مچھر اپنے پر کو ہلائے یا کوئی اپنے دل میں وسوسہ لائے، وہ بھی اللہ کو معلوم. ایسا علم معلوم. تو اللہ پاک سے بولیے اللہ علیم ہے، علم والے ہیں. کوئی زمین کا، بیٹا بند کرو کتاب، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں. بولیے جو ہو رہا ہے، جو ہوا ہے، جو آئندہ ہوگا، وہ سب اس کو کب پتا تھا؟ ازل سے پتا ہے. ہمیں کسی چیز، کسی واقعے کے ہونے کے بعد پتا چلتا ہے، اس کو واقعے سے پہلے پتا ہے. ہمیں کوئی چیز پتا چلتی ہے جب وہ واقعہ ہو جائے. ابھی ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، 1 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا. کچھ ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے، اس کو سب پہلے سے پتا ہے. وہ علیم ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ یعلم سرکم وجہرکم ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی بات، کتنی صفتیں ہو گئی؟ حی ہے. دوسری صفت کیا ہو گئی؟ سمیع ہے. اس کو یوں یاد کر لیں، حی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. اس کو یوں یاد کر لیں، حی ہے،
سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صفت ارادہ اور مشیت. کیا مطلب اس کا؟ کوئی چیز اس کے ارادے مشیت سے باہر نہیں ہو رہی. جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ملائکہ، شیاطین، جن، انس، جو ارادہ ہے وہ اسی کا. ہم بھی جو ارادہ کرتے ہیں وہ اس کا پیدا کر رہا ہے. مخلوق کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم وہی چاہو گے جو ہم چاہیں گے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ پاک کیا ہے؟ ارادہ اور مشیت اور چاہت، یہ اللہ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اور آخری صفت قدرت. قدرت والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. اس کے ہاں عجز نہیں ہے. اس کے ہاں بندہ عاجز ہو جاتا ہے. بندہ کہتے کرونا آ گیا، دنیا عاجز ہو گئی، وہ اس کے ہاں عجز نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ موجود کو معدوم، معدوم کو موجود کر سکتا ہے. اس کو دہرائیں گے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. تو میں ایک مرتبہ بولتا ہوں. کیا صفات؟ اللہ کی 6 صفات ہیں. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے. اللہ پاک نے سارے قرآن میں تعارف کرایا. سارے نبی اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آئے تھے. اب ہمیں اللہ کا تعارف کرانا ہے. ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنی چیزوں، ہمیں اپنی مصنوعات کی، اپنی پروڈکٹ کی تعارف کرانا آتا ہے. ہمیں اپنے خالق کا تعارف کرانا نہیں آتا. تو آج آپ کو یہ بنیادی صفت، اب جتنا آپ اس کو بولیں گے اتنا اللہ پاک آپ کے اوپر ان صفات کو کھولتا چلا جائے گا، کھولتا، اور اتنی آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. دیکھیے میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. یہ جو دجالی فتنے ہیں میرے بھائیوں، یہ ان فتنوں میں مبتلا ہی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ کی ذات صفات کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے. کوئی دن خالی نہ ہو اللہ کی بڑائی بولنے سے یا اللہ کی بڑائی سننے سے. آپ اپنی زندگی میں بہت فرحت محسوس کریں گے، بہت فرحت. یہ میں حیران ہوں بھائیوں. ہم سمجھتے ہیں مخلوق اس نے یوں کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. ہم لوگوں سے الجھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں سے لڑ رہے ہیں، اس نے یوں کر دیا. اگر آپ کو عزت ملی ہوئی ہے تو کسی نے نہیں دی، اس نے دی. اور اگر آپ کو کوئی پیچھے کر رہا ہے اور اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اس کے چاہنے سے کر رہا ہے. ہم لوگوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی زندگی صحیح کرنی چاہیے. تو صفت حی، سمیع، بصیر، علیم، ارادہ اور مشیت، قدرت، اس کو دہرائیے. ہمیں اللہ کا تعارف نہ 2 طرح سے کرانا ہے. اس کو زندگی کا مقصد بنائیے اور زندگی دیکھیے کتنی مزے کی ہو جاتی ہے. ایک یہ 6 صفات، اس کے اندر مہارت. اور یہ کیسے آئے گی؟ جتنا بولیں گے اللہ پاک اپنی بڑائی ہمارے اوپر کھولتے رہیں گے. نمبر 2 اس کو کہتے ہیں تنزیہات. یہ اچھی صفتیں اللہ میں ہیں، بری صفت اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تنزیہ. سبحان اللہ، پاک ہے ہر چیز، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر نقصان سے. تو 2 طرح کا تعارف اللہ کا ہمیں کرنا ہے، کرانا ہے. ایک اس بات میں یہ ہے اور ایک نفی میں یہ نہیں ہے. اس میں تو کیا نہیں ہے؟ 2 باتیں یاد رکھیے گا. وہ کسی چیز میں محتاج نہیں. اپنی ذات میں ہم اپنی ذات میں محتاج ہیں. دل نہ دھڑکے کیا کریں؟ سانس نہ چلے کیا کریں؟ گردہ کام نہ کرے، معدہ کام نہ کرے کیا کریں؟ نوالا اندر نہ جائے کیا کریں؟ ہم محتاج ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم محتاج ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اب مثال کے طور پہ یہ 6 صفات لے لیں تو وہ سننے میں کسی کا محتاج ہے کہ کوئی سنائے تو وہ سنے، کوئی اس کو بتائے تو اس کو علم ہوگا، کوئی اس کو دکھائے تو وہ دیکھے گا، کوئی اس کے کام آئے تو پھر اس کے کام چلیں گے. نہیں، نہ وہ ذات میں کسی کا محتاج، نہ وہ صفات میں کسی کا محتاج. اس کی ذات اور صفات کے سوا سارا عالم ما سوی اللہ میں داخل ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم اے ساری دنیا کے انسانوں، تم یہ جو صمد ہے نا، صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ صمد ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ صمد ہے،
وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج. تو یہ منفی طور پہ سمجھ میں آ گیا. ہم دوسرا تعارف اللہ کا اس طرح سے کرائیں گے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ نہ ذات میں محتاج نہ صفات میں. دوسری بات، اس کی ذات اور صفات کو کبھی فنا اور تغیر نہیں. اس کی ذات اور صفات کو ہم کیا ہوتے ہیں جوانی میں سنتے ہیں، بڑھاپے میں سننا کمزور، آنکھیں کمزور، دماغ کمزور. اس کی ذات میں فنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تغیر نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے قوت اور قدرت اور قادر اور مقتدر ہے، کبھی اس کو نہ فنا ہے نہ زوال ہے نہ کوئی. تو کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کو فنا ہوگی سوائے اس کی ذات کی. ویبقى وجہ ربک. تو یہ دو باتیں ہوئیں. ہم تعارف کرائیں گے اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، نہ اپنی ذات میں نہ صفات میں. دوسری، ہم اس کی پاکی بیان کریں گے اس بات میں اس کی ذات اور صفات میں فنا نہیں، کمی نہیں، نقص نہیں. اور تیسرا، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہو تو اس کا اختیار باطل ہو جائے. بھائی آپ کو یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کا اختیار تو نہیں رہا، وہ با اختیار ہے. اس کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ نیک عمل پہ ہمیں جنت میں داخل کرے. اس کی مرضی ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے. اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. بھائی آپ لوگ جا کیوں رہے ہیں بھائی؟ ایک ایک اٹھ کے جا رہے ہیں. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. پانی بھی نہیں پینا، اب تو یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے پانی پینے جا رہے. اچھا، تو تین باتیں ہم یہ بتائیں گے. یہ تین باتیں، اس کو کہتے ہیں تنزیہات. اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کی ذات اور صفات کو فنا نہیں، اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. دہرائیے. آ جائیں. الحمدللہ آج زندگی میں آپ کو یہ بڑی چیز مل گئی ہے. آپ کو ایک طریقہ کار آ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کیسے کرانا ہے. مثبت بھی کرانا ہے، منفی بھی کرانا ہے. اور 6 صفات کو پکڑ لیجیے، اس میں کمال پیدا کیجیے، اس کو بیان کیجیے، انہی کو سوچیے، انہی کو بولیے، انہی کو دل دماغ میں بٹھائیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، زندگی شاندار ہو جائے گی. جتنا یہ صفات ہمارے دل دماغ میں بیٹھیں گی اتنا ہم مخلوق سے مستغنی ہو جائیں گے، ہم مخلوق سے شکوے ختم ہو جائیں گے. میں نے آپ کو کہا نا ان کلاسوں میں آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھائیں گے. مخلوق سے شکوے ختم ہو جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. ہم مخلوق میں الجھے ہوئے ہیں. اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے وہ چھین لیا، اس نے میرے ساتھ یہ برا کیا. کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب اس کے ارادے کے ماتحت ہے. اپنے آپ کو سنوارے، شکوے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو مثبت منفی تعارف آ گیا. ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، کسی چیز کا تعارف اس کے ناموں سے ہوتا ہے. کسی چیز کا تعارف اس کے ناموں سے ہوتا ہے. اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اللہ کا بہترین تعارف چاہتے ہیں اور ساری دنیا کو کرانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی. ہمارے تبلیغ والے بھائی بھی صرف 3-4 صفات ہی بیان کرتے ہیں، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ختم. نہیں بھائی، اول یہ پورا گنیے، آپ اسی پہ زندگی گزار دیں. خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ختم. تو یہ جو 99 صفات ہر قرآن کے شروع میں لکھی ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے. اس لیے میں نے دیکھا جو علماء ہیں نا وہ تعارف کراتے ہیں. میں نے دیکھا ہندوستان کے بھائی ابراہیم دلور، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کی صفت کرم، اللہ کی صفت رحم، اس کا تعارف کراتے. تو یہ میں نے عرض کیا. اب آپ کو میں نے ایک بہت قیمتی بات بتا دی. ایک تو یہ 6 صفات یاد کیے، 3 تنزیہات یاد کیے. اگلا کام اللہ کے 99 نام یاد کیے. ایک کتاب ملتی ہے 2 جلدوں میں، اسماء الحسنی، کمال کی کتاب ہے. آپ پڑھیں گے زندگی میں انقلاب آئے گا. آپ گھر میں بچوں کو سنائیں. اسماء الحسنی، اللہ کے 99 نام. ہر نام کا تعارف، آیتیں، حدیثیں، واقعات اس کے اوپر بیان کیے گئے. میرے خیال میں ہر شخص کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے. کیا کریں؟ بچوں کو بٹھایا،
اچھا بھائی آج ہم بتاتے ہیں مالک کون ہے، مالک کا تعارف ہو رہا ہے. خالق کون ہے، صمد کس کو کہتے ہیں، وہاب کس کو کہتے ہیں، ولی کون ہے، وکیل کون ہے، مانع کون ہے، ضار کون ہے، نافع کون ہے. کام مل گیا جی آپ کو. ایک اسی لیے ہم نے، اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میں نے شروع کیا ہے، اب میں نے کیا شروع کیا ہے، پہلے میں نے آپ کو لفظ ایمان کا سارا تعارف کرایا 2 نشستوں میں. اب میں آپ کو ایمانیات کا تعارف بتا رہا ہوں. تو ایمانیات میں سب سے پہلے کیا آتا ہے، آمنتو باللہ. آمنتو باللہ، یہ آمنتو باللہ ہم سیکھ رہے ہیں. وہ جو ہم نے پڑھتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر. تو اللہ پر ایمان کیا لایا، میں اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، میں اللہ کی صفات پہ ایمان لایا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قادر ہے، وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ مرید ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس پہ کوئی چیز واجب نہیں. یہ ایمان لایا. اور اگلی بات میں اس کی صفات آپ بیان کریں. اللہ تعالیٰ کے نام 2 طرح کے ہیں، ذاتی صفاتی. اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی نام اس کے صفاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے جو 99 نام یاد کرے، جس نے اس کو 99 ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو. بھائی یاد کر رہے ہیں نا، بھائی سب یاد کر رہے ہیں، بولیے بھائی آپ کے سب بچوں کو یاد ہو گیا؟ دیکھیں یاد کر رہے ہیں بھائی، یاد ہو گیا نہیں یاد ہو؟ بھائی دیکھو بچوں، اللہ کے واسطے میں کیسے آپ کو یاد کراؤں، اب میں اور کیا کر سکتا. میں اتنی بڑی بات میں نے آپ کو کہہ دی. اللہ کے 99 نام ہیں، جن نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں جائے. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے، یاد کرنے کا مطلب کیا ہے، یاد کرے، اس کا مطلب سمجھے. پھر کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اپنے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں آپ اپنے اندر، اللہ ستار ہیں، آپ بھی ستار بنیں. اللہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہم بھی پردہ ڈالیں. تو ہم اس لیے ایک دعا میں بتاتا ہوں، قدردان قدر کریں. ایک دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا لے. ایک دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی صفات کا مظہر بنا لے. جو صفات تیرے اندر ہیں، جو خوبیاں تیرے اندر ہیں، ان کی کوئی جھلک مجھ میں بھی پائی جائے. اے اللہ اپنی صفات کا مجھے مظہر بنا لے. تیرے پاس علم ہے، میرے پاس بھی ہو، تو سمیع ہے، تو جاننے والا ہے. اس طریقے سے تو یاد کر لیں گے نا بھائی. اچھا، آمنت باللہ میں آپ نے 6 صفات پڑھی، 3 تنزیحات پڑھی، اور 99 نام ہم نے آپ کو پڑھا رہے ہیں. وہ آہستہ آہستہ 9 سبقوں کے اندر ہم نے پھیلا دیے ہیں. اللہ کے واسطے آپ یاد کریے گا. مسلمان کے لیے عیب ہے، کتنا علم یہاں پہ ہے، کتنی معلومات یہاں پر ہے، کتنی کیا کچھ نہیں یاد کر دے، ABCD سے لے کر کیا کیا فلسفے یاد نہیں کرتے. اپنے رب کے 99 نام یاد نہ ہو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو اس نے تو بتا دیا تھا کہ یہ ہے، میرے نام یاد کرو. اچھا آگے اللہ کے حق. اللہ کے حق کیا ہیں؟ اللہ تعالی کا پہلا حق یہ ہے، اس کی ذات اور صفات کے متعلق قرآن حدیث میں جو آیا ہے آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہو. پہلا حق یہ اللہ کا حق ہے. تو آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا حق سیکھنے کے لیے. تو پہلا حق کیا ہوا؟ اب دیکھیں قرآن حدیث سے ہمیں پتہ چلا وہ علیم ہے، سمیع ہے، قادر ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. 99 بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے نام ہیں. تو ہمارا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ پہلا حق. دوسرا حق یہ ہے، عقائد میں، معاملات میں، اعمال میں، اخلاق میں جو کام اس کی مرضی کے مطابق ہو وہ کام ہم کریں، جو کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو وہ کام ہم نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. واضح ہو گیا؟ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جیسا ہے ویسا سمجھیں. اور پھر دوسرا حق کیا ہو گیا؟ اس کی پسند ناپسند پہ چلیں. تیسرا حق اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو سب پر مقدم رکھیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بلکہ آپ مجھے خود کریے. آپ صرف یہ دیکھیے گا ایک دن میں ایک مسلمان کو کتنی مرتبہ یہ جملہ سنایا جاتا ہے، بیٹا آ جاؤ ادھر، کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ، اللہ اکبر، بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. اب یہ بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی آپ گنیے گا اذان میں، اقامت میں، نمازوں میں، فرائض میں، سنتوں میں، نفلوں میں کتنی مرتبہ آپ اس جملے کو ادا کرتے ہیں۔ کیوں اللہ پاک نے ہماری دین میں یہ جملہ رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ زندگی میں مجھے مقدم کر کے چلو، اپنے ماں باپ کو نہیں، اولاد کو نہیں، کاروبار کو نہیں، اپنی خواہشات کو نہیں، مقدم میں ہونے چاہیے، میرے مقابلے میں جو چیز آ جائے اس کو پیچھے کرو، مجھے آگے کرو۔ یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق۔ ہم نے یہ اللہ کا حق ادا کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی ہے۔ اس وقت تک پریشانی نہیں رہیں گی جب ہم اللہ کو پہلا نمبر نہیں دیں گے۔ اپنے کاروبار میں پہلا نمبر، اپنے تعلیم میں، اپنے زندگیوں میں، اپنے نکاح میں، شادیوں میں پہلا نمبر اللہ کا۔ وہ راضی، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی، مجھے کل جہاں نہ پوچھے، ہاں مجھے کل جہاں۔ یہ جب تک نہیں بنے گا اس وقت تک پھر ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا حق مارا ہوا ہے ہم نے، ہم تو ظالم ہیں، ہم تو ظالم ہیں۔ ظالم کی زندگی کہاں آسان ہوتی ہے؟ پھر ہم پریشان ہیں کہ پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ آئیں اس زندگی پر، یہ پریشانیاں ختم ہوں گی۔ نمبر 4، اللہ کا حق ہے جس سے محبت ہو، بغض ہو، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو نہ کرنا ہو، سب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ کتنی بڑی باتیں آپ کو پتہ چل گئی۔ اللہ کے 4 حق ہیں بس۔ پہلا حق کیا ہے؟ وہ جیسا ہے ویسا مانو۔ وہ کیسا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے ویسا۔ نمبر 2، اس کی مانو، دوسرا اس کو مانو۔ نمبر 2، اس کی مانو۔ کیا مطلب اس کی مانو؟ زندگی میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، خواہشات میں، معاشرت میں، گھر میں، گھر سے باہر، کاروبار میں، خوشیوں میں، مسجد میں، مسجد سے باہر، اس کی مانو۔ نمبر 3، اس کی رضا کو مقدم کرو۔ اور میں بتاؤں آپ کو ایک بات، اس کی رضا بھی ان پہ کھلتی ہے جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں۔ بڑی بات عرض کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ غیور ہے، ایسا نہیں ہے ہم اس سے بھاگ رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہمیں بتائے گا کہ ہم تو اس کی رضا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کس کو پتا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ یہی تو آپ سیکھ رہے ہیں یہاں پر، وہ راضی کیسے ہوتا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی رضا کو سب پر مقدم کرنا۔ اے اللہ، اس لیے ایک دعا بتا رہا ہوں، لکھیے، یہ میں آپ کو بات، یہ نہیں ملے گی آپ کو یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں، یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ اپنی پسند ناپسند مجھ پہ کھول دے۔ حاجی صاحب سے میں نے ایک مرتبہ کراچی میں سنا، جب تم یہ دعا مانگو گے تو پھر اللہ تمہاری رہبری کرے گا، تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرے گا۔ اچھا تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، چلو میں اب پھر دل دماغ میں باتیں آئیں گی، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ سوچو، یہ نہ سوچو، یہ بولو، یہ نہ بولو، اس سے دشمنی نہ کرو، کسی سے جھگڑو مت، لڑو مت۔ پھر اللہ کھولیں گے۔ مانگنا پڑتی ہے دعاؤں میں، اللہم انی اسألک رضاک، اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، اللہم ارزقنی حسن النظر فی ما یرضیک عنی، اے اللہ مجھے ایسی سمجھ دے کہ مجھے پتا چلے کہ تیری خوشنودی کیا ہے، تیری پسند کیا ہے، تیری ناپسند کیا ہے۔ اپنی پسند کو خدا بنایا ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے اپنی خواہشات کو تو اپنا خدا بنایا ہوا۔ اپنی پسند کا بہت خیال ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ ادارے کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ آرڈر چلتے ہیں ہمارے، مجھے آپ کو پتہ نہیں ہے، پہلے دن سمجھ لیجئے مجھے یہ پسند ہے۔ بیوی کے اوپر آرڈر چلتے ہیں، مجھے یہ پسند ہے، یہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ واہ، اللہ کی پسند کا ہمیں خیال نہیں، جس کے ہم بندے ہیں، ہم کس منہ سے اس کے بندے ہیں۔ تو بھائیوں، اس کی پسند ناپسند کو جاننے کی، اور اسی کے لیے محبت، اسی کے لیے نفرت، اسی کے لیے دینا، اسی کے لیے لینا۔ اللہ کے حق دہرا لیجیے۔ اچھا جی، آج کا عقائد کا حصہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ آپ نے ایمان کا تعارف 2 سبق میں سیکھ لیا، آج آپ نے آمنت باللہ سیکھا۔ مزہ آیا نہیں آیا؟ بتائیے، آج آپ نے اپنے اللہ کا تعارف سیکھا۔ زندگی کے لیے کتنا بڑا کام میں نے آپ کو دے دیا۔ 6 صفات مثبت، 3 صفات منفی اور 99 نام، بس ختم۔ زندگی لگائیے، اب آپ کے اوپر ہے
جتنی محنت کریں گے اتنا اللہ کا تعارف ہوتا چلا جائے گا. جتنی محنت کریں گے اللہ کا حق بھی آپ کو پتہ چل گئے. 99 نام میں نے بتا دیے، ان 99 ماہوں کی تفصیلات آپ کہاں سے جان سکتے ہیں؟ کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کے حق میں نے آپ کو بتا دیے. اب آپ کے کام ہے. اس کے شروع میں نے ایک بات لکھی ہے، آپ نے سوالات حل نہیں کیے نا، قدر ہی نہیں کر رہے. کر لیے. ایک بات میں نے لکھی ہے، ایک سوال کیا ہے، آپ اپنے اللہ سے تعلق کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا، خراب؟ بتائیے. بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. خبردار سگریٹ نوشی. بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سے، لیکن کچھ کرنا اللہ کے لیے. ہم اللہ بھی کچھ مانگ مت ہم سے، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنا تعلق اپنے. اگلا سوال میں نے ایک اس میں لکھا ہے، آپ تسلسل سے کتنی دیر عبادت کر سکتے؟ ٹھیک ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ. مصلی پہ بیٹھ گئے، 5 گھنٹے کے بعد اٹھے، الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے نسیم بھائی کو اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے، 2 گھنٹے ایک وقت میں بیٹھ سکتے. ہر ایک غور کرے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اپنا تعلق اپنے اللہ سے دیکھنا ہو تو مصلی پہ دیکھو. اللہ اکبر کہنے کے بعد کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو، کتنی نفلیں پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کتنی دیر سے ایک نشست کے اندر کر سکتے ہو. پتہ چل جائے گا کہ اللہ سے تعلق کیسے. تو ہم اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا چاہتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو بھائی بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، کام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں بن جائے گا، بہت جلدی بن جائے گا اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق بن گیا نا، پھر زندگی کی پریشانیاں اسی دن ختم ہو جائیں گی. اتنی چھوٹی چھوٹی معلوم ہوں گی یہ پریشانیاں، انسان کہے گا بھاڑ میں جائے بھائی، مجھے کیا کرنا ان چیزوں. اللہ ہے نا میرے ساتھ، اللہ ہے نا. ادھر پریشان ہوگا، ادھر وضو کرے گا اور مصلی پہ آئے گا، اس کے آگے آنسو بہائے گا، سب ختم. اس سے زیادہ شارٹ کٹ راستہ کوئی ہے مشکلات کے حل کا؟ ہمیں نہیں آتا. تو بھائیوں کیا کہتے ہیں لوگ، ان سے بنا کے رکھو، کام آتے ہیں. عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، پہلے سے ہی تحفے تحائف کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے. اندر میں اغراض ہوتی ہیں، اندر میں اغراض ہوتی ہیں. تو بھائیوں اللہ سے بنا کے رکھو، کام آئے. یہ تعلق کام آئے گا، یہ تعلق کام آئے گا. ٹھیک ہے، آج ہم نے آمنت باللہ پڑھ لیا.